ذليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا صدق اللہ العظیم۔ سورہ فرقان کا 5واں رکوع 19ویں سپارے کا 3را رکوع تلاوت کیا گیا ہے۔ اس رکوع کی آخری آیت چونکہ سجدہ تلاوت ہے، اسی لیے سبق کے بعد سجدہ تلاوت ادا کر دیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت وہ جس میں سجدے کا حکم ہے، اگر وہ آیت تلاوت کی جاتی ہے، 14 مقامات ہیں، اگر تلاوت کرنے والا ہے یا سننے والے ہیں، دونوں پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، لہذا ان 14 مقامات پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ سستی اور غفلت اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، سجدہ نہ کرنے والے گناہ گار ہوتے ہیں۔ آج کا جو رکوع ہم نے تلاوت کیا ہے، اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت کے مظہر اور دلائل کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ پوری کائنات کی طرف اگر انسان نظر ڈالے تو یہ ساری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی، اللہ کی بادشاہت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کی طرف انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ اللہ جس نے اس کائنات کو بنایا وہ اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اللہ سے بڑی طاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑی قدرت کس کی ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا نظام اللہ پاک چلا رہے ہیں، بغیر کسی کے تعاون کے، بغیر کسی کی مدد اور نصرت کے، اکیلے اللہ پاک اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ انسان توجہ نہیں کرتا، اگر توجہ کرے تو اس کو اللہ کی ہر مخلوق سے اللہ کا تعارف حاصل ہو رہا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس ساری تخلیقات کی طرف انسان کی توجہ کروائی ہے، نشاندہی کروائی ہے کہ دیکھ یہ میں نے بنایا، میری تخلیق ہے،
اس کو دیکھ، اس تخلیق کو دیکھ، ان عجائبات کو دیکھ کہ اللہ نے بنایا اور اللہ ہی اس کو چلا رہے ہیں۔ جب اس سارے نظام کو اللہ چلا رہے ہیں، سب اللہ کے ماتحت تھے، تو تیرے وجود کو بھی اللہ چلا رہے ہیں۔ کتنی نعمتیں انسان پر اللہ کی ہیں۔ ان نعمتوں کا شکریہ یہی ہے کہ انسان بر وقت اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کر ان کا شکریہ ادا کرنے والا بن جائے۔ بڑا ناشکرہ انسان ہے وہ جو اللہ کی نعمتوں کو تو استعمال کر رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی ربک کیف مد الظل، تو نے نہیں دیکھا کہ تیرا رب کیف مد الظل، سائے کو کیسے لمبا کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے نا، سایہ اللہ نے بنایا، اللہ کی تخلیق ہے کہ صبح سورج جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے، ہر جگہ اندھیرا ختم ہو رہا ہوتا ہے، روشنی کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، اور روشنی کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے اور ہر چیز کا سایہ کتنا لمبا ہوتا ہے۔ سورج نکلتا چلا جاتا ہے، وہ سایہ چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، سمٹتا چلا جاتا ہے۔ سورج بالکل سر پر آ جاتا ہے، ہر چیز کا سایہ بالکل اس کی جڑ میں آ کے رک جاتا ہے۔ یہ کس کا نظام ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو سایہ اتنا لمبا ہے، یہ سایہ چل رہا ہے، سمٹ رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کر رہے ہیں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، بھلا دیکھا نہیں تو نے کہ اللہ پاک کیسے سائے کو لمبا کر رہے ہیں؟ اور یہی سورج زوال سے کراس کرتا ہے، غروب کی طرف جاتا ہے، سایہ پہلے اس طرف تھا اب اس طرف نکل جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ نکلتے 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 پورا پھیل جاتا ہے اور پوری کائنات کو اندھیرے کی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے، پوری کائنات اندھیرے میں چلی جاتی ہے، پورا نظام اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی تخلیق ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ چلا رہے ہیں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک جگہ ٹھہرا ہوا بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے اختیار میں تھا، اللہ اس سائے کو ایک جگہ روک دیتے، نہ اس کو بڑا کرتے نہ اس کو چھوٹا کرتے۔ دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ دن اور رات کا جو سسٹم چل رہا ہے، سورج آتا ہے اور روشنی آ جاتی ہے، سورج چلا جاتا ہے، رات کا اندھیرا آ جاتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ یہ اللہ کی بنائی ہوئی نعمتیں، یہ اللہ کی تخلیق کی ہوئی نعمتیں ہیں۔ انسان ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ دن کا نظام آتا ہے، رات کا چلا جاتا ہے، رات کا نظام آتا ہے، دن کا نظام چلا جاتا ہے۔ یہ ساری ترتیب اللہ کی ہے۔ یہ نظام کو اللہ ایک جگہ روک دیں، یا رات ہی رات ہو یا دن ہی دن ہو، تو کیسا عجیب سا محسوس ہوگا، کیسی اکتاہٹ سی محسوس ہوگی۔ اللہ نے نظام کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، انسان کے سکون کا باعث ہے۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے بنایا سورج کو اس پر رہنما۔ سورج کو رہنما بنایا نا، سایہ سورج کے ذریعے سے چل رہا ہے، سمٹ رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، چھوٹا ہو رہا ہے، لمبا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ نے ترتیب بنائی ہے۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اس کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں آہستہ آہستہ۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، وہی اللہ ہے جنہوں نے تمہارے لیے بنایا رات کو لباساً، لباس پردے کی چیز بنایا۔ رات پردے کی چیز ہے، آدمی رات کے پردے میں سکون حاصل کرتا ہے، اطمینان حاصل کرتا ہے، چین حاصل کرتا ہے۔ اللہ نے رات کو پردے کی چیز بنایا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کو راحت ملتی ہے۔ وَالنَّوْمَ سُبُوتًا، اللہ نے نیند کو انسان کی راحت کا ذریعہ بنایا ہے، سکون کا ذریعہ بنایا ہے، چین کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر انسان کو ایک نیند نہ آئے نا تو انسان کتنا پریشان ہو، کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ یہ نیند بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یوں تو ہم سب کو نیند آ جاتی ہے، ورنہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو نیند کے خاطر پریشان ہو رہے ہیں، وہ لیٹ لیٹ کر تھک جاتے ہیں، نیند نہیں آتی، وہ گولیاں کھا کھا کر تھک جاتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں نیند دی۔ انسان سوتا ہے، صبح کو بالکل فریش ہو کے اٹھتا ہے، تازہ۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَالنَّوْمَ سُبُوتًا، نیند کو راحت ہم نے بنایا ہے۔ اگر انسان نیند
سوتا جائے. اگر نیند کے ذریعے سے اللہ اس کو راحت نہ دے تو دنیا میں کوئی راحت نہیں دے سکتا. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے انسان کے لیے نیند کے اندر راحت کو رکھا ہے. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، ہم نے بنایا ہے دن کو تمہارے لیے نکلنے کے لیے. بھئی نکلو، دن کے اندر کام کاج کرو، روشنی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں تلاش کرو. یہ دنیا کا نظام دن کا اور رات کا اللہ اس کے فوائد بتا رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بھائی، پیدا بھی ہم نے کیا، چلا بھی ہم رہے، لیکن تمہارے فائدے کے لیے بنائے ہیں. آگے فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ ہی وہ ذات ہیں جو ہواؤں کو چلاتے ہیں. بھلا کون سی ہوائیں؟ جو اللہ نے رحمت کی بارشوں سے پہلے جو خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلتی ہیں، یہ کون چلاتا ہے؟ یہ اللہ چلاتے ہیں. ان ہواؤں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. یہ اللہ ہی کا نظام ہے کہ بارش کے آنے سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں ٹھنڈی، اور بادل کا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے. اس کے بعد انسان ہوشیار ہو جاتا ہے. کوئی چیز بارش سے ہٹانی ہوتی ہے اس کو ہٹا لیتا ہے، کوئی چیز محفوظ کرنی ہوتی ہے محفوظ کر لیتا ہے، کسی سیف سائڈ اختیار کرنی ہوتی ہے وہ سیف سائڈ اختیار کر لیتا ہے، خود اپنے آپ کو محفوظ مقام پر منتقل کرنا ہوتا ہے وہاں چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو سفر سے بچانا ہوتا ہے سفر سے بچا لیتا ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ پہلے ہوائیں چلتی ہیں، بادل قائم ہوتے ہیں، اس کے بعد بارش کا نظام ہوتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں یہ ہوائیں چلانے والی ذات کس کی ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ فرما رہے ہیں ہم آسمان سے پاکیزہ پانی کو نازل فرماتے ہیں. پاکیزہ پانی، خود بھی پاک ہے، پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. انسان نہائے تو وہ پاک ہو جائے، کپڑے دھوئے تو وہ پاک ہو جائے. جو چیز آپ پاک کرنا چاہیں اس پانی سے پاک کر سکتے ہیں. اللہ نے پاکیزہ پانی آسمان سے برسانے کا انتظام کیا ہے. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، ہم اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے مختلف مقامات پہ بارش کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، سرسبز بنا دیتے ہیں، غلہ اگا دیتے ہیں، اناج اگا دیتے ہیں. جہاں پر نہروں کا نظام نہیں ہے، جہاں پر پانی کا وافر مقدار میں انتظام نہیں ہے، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں کنووں کا نظام نہیں ہے. دیہات کے اندر ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر آج بھی کھیتی باڑی صرف بارش کے پانی پر ہو رہی ہے. وہ بارش کے پانی پر گزارا کر رہے ہیں. بارش کا پانی اترتا ہے، اس کو محفوظ کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنے فوائد حاصل کرتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ فرمانے لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، ہم زندہ کرتے ہیں مردہ زمین کو اس بارش کے پانی کے ذریعے سے. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا، اس کے ذریعے سے ہم پلاتے ہیں ان کو جن کو ہم نے پیدا کیا ہے. أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، بہت سارے لوگوں کو بھی، بہت سارے جانوروں چپایوں کو بھی اللہ پاک اس سے پانی پلا رہے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، تحقیق ہم اس کو تقسیم کر رہے ہیں ان کے درمیان. لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ اس کو کی نصیحت حاصل کریں کہ یہ اللہ کا نظام ہے. کبھی کس علاقے میں بارش ہو رہی ہے، کبھی کس علاقے میں بارش ہو رہی ہے، کبھی کس صوبے میں ہو رہی ہے، کبھی کس حصے میں ہو رہی ہے. بارشوں کی بھی ایک ترتیب ہے. اللہ پاک نے ایک نظام چلایا ہے. جہاں بارش کی ضرورت ہوتی ہے اس اعتبار سے اللہ پاک اس بارش کے نظام کو قائم فرماتے ہیں اور بارش وہاں پر نازل ہوتی ہے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ یہ فرما رہے ہیں دیکھو رات کا نظام میں نے بنایا، دن کا نظام میں نے بنایا، سورج کا نظام میں نے بنایا، ہواؤں کا نظام میرے اختیار میں، آسمان سے بادلوں سے پانی کا برسانا میرے اختیار میں، بارش کا ہونا میرے اختیار میں، اس بارش سے زمین کو فائدہ پہنچانا میرے اختیار میں، اس بارش کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا اللہ فرما رہے ہیں میرے اختیار میں، اس کے ذریعے سے چوپایوں کو فائدہ پہنچانا اللہ فرما رہے ہیں میرے اختیار میں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، جہاں ضرورت محسوس کرتے ہیں اللہ پاک وہاں پر بارش کو تقسیم فرما دیتے ہیں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، کتنی نعمتیں اللہ نے بیان فرما دی، کتنے فوائد اللہ نے بتا دیے. اللہ فرما رہے ہیں اکثر لوگ پھر بھی ناشکری کر رہے ہیں. اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر کے پھر بھی ناشکری میں لگے ہوئے ہیں. بھئی جب بارش برستی ہے مسلمان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، غیر مسلم کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ماننے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. جانور بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، انسان بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، چرند پرند بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں.
سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کی ہر مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے، اللہ کے اس نظام سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن کتنے ناشکر ہیں یہ انسان، اللہ کی نعمت کو حاصل کر کر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی گائے کو پوج رہے ہیں، پھر بھی پتھروں کو پوج رہے ہیں، پھر بھی مزاروں کو پوج رہے ہیں، پھر بھی شرک کر رہے ہیں، پھر بھی غیر اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، پھر بھی غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کیسے ناشکر ہیں۔ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، اللہ نے اتنے فوائد سے نوازا، اللہ ہماری ہر ضرورت کو پورا فرما رہے ہیں، لہذا چاہیے یہ تھا کہ ہم اب اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتے، لیکن پھر بھی ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ فرمانے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اس سورۃ مبارکہ کے آغاز میں مشرکین کی طرف سے کچھ اشکالات ذکر کیے گئے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کر رہے تھے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، مختلف قسم کے اعتراضات کر رہے تھے، وہ اعتراضات اس سورت کے شروع میں ذکر ہوئے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے رسول ہم آپ کو کیسے تسلیم کر لیں، اگر آپ اللہ کے رسول ہوتے تو آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا یا آپ کے ساتھ کوئی خزانہ ہوتا تاکہ کوئی فرشتہ بتاتا کہ بھئی یہ اللہ کے رسول ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ کے پاس ایسا خزانہ ہوتا آپ خود بھی فائدہ حاصل کرتے، لوگوں کو بھی دیتے، ہمیں بھی پتہ چلتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایسے نامناسب قسم کے اعتراضات کر رہے تھے، تو اللہ فرمانے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، کہیں وہ کہتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے گفتگو کر کر ہم کلام ہو، ہم سے کہیں کہ بھئی اللہ کے رسول ہے تو ہم تسلیم کر لیں، ایسی نامناسب باتیں اللہ پاک نے ان کا رد بیان فرمایا، اور آگے اللہ فرمانے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہیں تو ہر بستی کے لیے ایک الگ پیغمبر اور نبی اور ڈرانے والا بنا کر بھیج دیں، اللہ فرمانے ہمارے اختیار میں ہیں، ہم چاہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں۔ تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کر رہے، ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اگر ہم چاہتے تو حضور علیہ السلام کو صرف مکہ مکرمہ کے لیے رسول بنا دیتے، باقی ہر بستی ہر علاقے کے لیے الگ الگ رسول بنا دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنایا اور آپ کو مبعوث فرمایا۔ تو آپ علیہ السلام کی صفت یہاں بیان فرمائی جا رہی ہے کہ بھئی وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی ہر قریہ ہر علاقے کے لیے ایک نبی بنا کر بھیج دیتے جو اللہ کے عذاب سے ڈراتا، لیکن ہم نے نہیں بھیجا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرا رہے ہیں کہ بھئی اللہ کی مان کر چلو، اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی طاقت اور قدرت کو پہچانو، اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، غیر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو ہٹا لو۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے ہیں۔ تو آگے فرمایا قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، یہ کافر نامناسب قسم کی باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ کریں، آپ ان کی باتوں کو نہ مانیں۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ کافروں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، ان کی باتوں کو نہ مانیں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ اپنے کام میں لگے رہیے، آپ اپنی کوشش جاری رکھیے، اس قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کو مستقل اللہ کی طرف بلاتے رہیے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کریم کے ذریعے سے آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیے۔ علماء مفسرین محدثین فرماتے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، یہاں جہاد باللسان مراد ہے، قرآن کریم کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ فرماتے رہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا، دوبارہ اللہ کی قدرت کا تعارف، بھئی دیکھو
وہی اللہ ہے جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک علاقے کسی ایک بستی کے لیے نہیں ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اور آپ کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کرنا اس قرآن کریم کے ذریعے سے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں۔ کیا فرمایا؟ وَهُوَ الَّذِي وہی اللہ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ جو دو دریاؤں کو ملا جلا کر چلا رہا ہے۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ ان میں سے ایک میٹھا ہے جس کا پانی پیا جاتا ہے، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ دوسرے کا پانی کڑوا ہے، کھارا ہے، پینے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ پاک دونوں کو ایک ہی ساتھ چلا رہے ہیں، درمیان میں بظاہر کوئی دیوار نظر نہیں آ رہی، کوئی بظاہر پردہ نظر نہیں آ رہا، دونوں پانی ہے، ایک طرف میٹھا ہے ایک طرف کھارا پانی ہے، دونوں اکٹھے ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ دریا ایسے موجود ہیں، سمندر ایسے موجود ہیں جہاں میٹھا اور کھارا دونوں پانی ایک ساتھ چل رہے ہیں، درمیان میں اللہ نے قدرت کے ذریعے سے ایک ایسا حجاب رکھا ہے جو انسان کی نظر جس کا تدارک نہیں کر سکتی، انسان کی نظر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، وہ ایسا پردہ ہے جو پانی کو ملنے بھی نہیں دیتا لیکن کسی کی نظر میں بھی نہیں آتا، پانی آپس میں ملتا بھی نہیں ہے اور وہ پردہ بھی کسی کو نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ میٹھا کھارے میں تبدیل نہیں ہوتا، کھارا میٹھے میں تبدیل نہیں ہوتا۔ اللہ اس کائنات کے نظام کو یوں چلا رہے ہیں۔ تجھے اور مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ اللہ کی نعمتوں سے لبریز زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جو اللہ پاک اس کھارے پانی کو میٹھے پانی کے اندر ملنے نہیں دے رہے، اس اللہ کی قدرت اور طاقت کو پہچانو، کتنی بڑی قدرت ہے، کتنی بڑی طاقت ہے، اس اللہ کی قدرت اور طاقت کو پہچانو۔ اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اس اللہ کی عبادت کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، اس کی عبادت کی طرف تمہیں متوجہ کیا جا رہا ہے، تم کہاں غیر اللہ کی طرف جا رہے ہو؟ کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ان دونوں دریاؤں کے درمیان میں ایک ایسا پردہ بنایا ہے اللہ نے جو ان دونوں کو ملنے نہیں دیتا۔ نیٹ کے اوپر ایسی ویڈیوز موجود ہیں، دونوں کھارے پانی کا بھی چل رہا ہے سلسلہ، میٹھے پانی کا بھی چل رہا ہے، درمیان میں سے کشتیاں جہاز چل کر جا رہے ہیں، اس سے گزر کر جا رہے ہیں، مجال ہے کہ وہ میٹھا کھارے میں تبدیل ہو اور کھارا میٹھے میں تبدیل ہو، دونوں کا کلر واضح ہو رہا ہے، یہ بالکل سفید ہے اور یہ بالکل سیاہ ہے، انٹرنیٹ کے اوپر آپ دیکھیں نا آپ کو بالکل واضح نظر آئے گا۔ تو یہ دونوں دریا آپس میں نہیں مل رہا ہے، وہاں سے جہاز بھی گزر رہے ہیں پھر بھی ان کا وہ پردہ ختم نہیں ہو رہا۔ وہ پردہ کس نے بنایا؟ وہ اللہ نے بنایا، وہ اللہ نے یہ نظام قائم فرمایا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا یہ اللہ ہی کی تو قدرت ہے، یہ اللہ ہی کی تو طاقت ہے، یہ اللہ ہی کی تو تخلیق ہے جس اللہ نے من الماء بشرًا پانی کے قطرے سے تجھے بنایا، انسان اے بشر تجھے بنایا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا اور تمہارے لیے ایک رشتہ نسب کا بنایا، ایک رشتہ دامادی کا بنایا، سسرال کا بنایا۔ یہ اللہ کی نعمتیں۔ کیا تھا انسان؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا انسان پر ایک دور ایسا آیا ہے وہ دور تذکرے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کہاں سے کی ہے؟ پانی کے ذریعے سے اللہ اس کی تخلیق فرما رہے ہیں، اور اللہ نے پھر اس کو مختلف حیثیت سے گزار کر، مراحل سے گزار کر ایک انسان بنایا، بچپن کا دور گزارا اور یہ جوانی میں آ کر اکڑ رہا ہے۔ اللہ کے سامنے عبادت کے لیے، سجدے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیسا ناشکرہ انسان ہے، اللہ کی نعمتیں مستقل استعمال کر رہا ہے اور 5 وقت نماز کے لیے اس انسان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ مرد ہو تو مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، عورتیں ہیں تو گھر میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟
یہ اپنے گھر کے کام میں مصروف ہے خاتون، یہ مرد جو ہے اپنے دنیا کے کام میں مصروف ہے۔ یہ دنیا کا کام، یہ گھر کا کام اتنا اہم ہو چکا ہے کہ جس اللہ نے تجھے پیدا کیا اس اللہ کی عبادت کے لیے تو 5 منٹ 10 منٹ وقت نہیں نکال سکتا۔ فجر کی 2 رکعت فرض، ظہر کی 4 رکعت فرض، عصر کی 4 رکعت فرض، مغرب کی 3 رکعت فرض اور عشاء کی 4 رکعت فرض کے لیے تجھ سے وقت نہیں نکل رہا۔ کہتا ہے میں مصروف ہوں۔ یہ کیسی مصروفیت ہے؟ ابھی فرشتہ پہنچ جائے موت کا اور روح قبض کر لے تو سارا دھرا کا دھرا رہ جائے گا، سارا نظام سمیٹ کر رکھ دیا جائے گا۔ آدمی کہے گا میرا بینک بیلنس، میری ترتیب، میری اولاد، میری بیوی، میرا گھر، میری گاڑی، میرا پیسہ، میری ترتیب سب دھری کی دھری رہ جائے گی۔ فرشتہ ایک مہلت سمیٹنے کی نہیں دے گا۔ بھئی تیری جیب میں مال ہے کسی کے حوالے کر دے، تیرے پاس بینک بیلنس ہے کچھ تقسیم کر دے، اولاد ہے کچھ وصیت کر دے، کوئی ٹائم نہیں دے گا۔ تو اس فرشتے کے آنے سے پہلے ہم اپنی یہ مصروفیات جو کسی کھاتے کی مصروفیت نہیں ہے، دنیا کی مصروفیت ہے، دنیا کی ضرورت ہے، اس ضرورت کی حد تک کی مصروفیات کو ہم اللہ کی عبادت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے منقطع نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اتنا کمزور ایمان۔ چاہیے تو یہ کہ بھائی دنیا کے کام کاج کو فرض نمازوں کے اوقات میں مؤخر کر دیا جائے اور روک دیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت یوں ہی فرمائی تھی۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں کا نقشہ قرآن کھینچ رہا ہے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ بعض صحابی احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، وہ فرمانے میں بازار گیا، میں نے بازار میں دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ اذان کی آواز ہوئی سارا کاروبار وہیں چھوڑا اور سیدھا مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو صحابی فرماتے ہیں میں نے کہا یہ قرآن کریم کی آیت ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مرد ہیں جن کو تجارت بھی اللہ کی عبادت سے غفلت میں نہیں ڈال سکتی، کوئی بھی مصروفیت ان کو اللہ کی عبادت اور فرض نماز سے نہیں روکتی۔ نماز کا ٹائم ہوگا سب چیزیں وہیں چھوڑ کر نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی یوں تربیت فرمائی، اور آج کا مسلمان کی تربیت بھی یوں ہی ہونی چاہیے، اور قرآن یہی مطالبہ کر رہا ہے، اسلام یہی مطالبہ کر رہا ہے، اور مسلمان سے یہی مطالبہ ہے کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو جائے تو اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کر نماز کے لیے نکال دے۔ ہماری جتنی بھی اہمیت والا کام ہو، جتنی بھی اہمیت والا کام ہو، کیا نماز سے زیادہ اہم ہے؟ نماز سے زیادہ اہم نہیں ہے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہمیں نعمتوں سے نواز رہے ہیں، دن میں 5 وقت اللہ نماز کے لیے بلا رہے ہیں اور ہم اس کے لیے وقت نہیں نکال رہے۔ جیسے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، رات آتی ہے چلی جاتی ہے، دن آتا ہے چلا جاتا ہے، ہفتہ آتا ہے گزر جاتا ہے، مہینہ آتا ہے گزر جاتا ہے، سال آ رہا ہے گزر جا رہا ہے۔ ایسے ہی انسان بھی بہت سارے دنیا میں آئے اور چلے گئے، ہم بھی آئے اور چلے جائیں گے۔ ایک ٹائم ہمارا بھی متعین ہے، یہ ہماری زندگی کا بلب چل رہا ہے، یہ ایک وقت آئے گا اس نے بند ہو جانا ہے، بس وہ پھر بند ہو گیا، ہمارے عمل کا دروازہ بھی وہیں ختم ہو چکا ہے۔ یہ جب تک زندگی کا بلب جل رہا ہے اس وقت ہم نے اپنے کام کاج کو چھوڑ کر نماز کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے، ورنہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی کا ٹائم بھی پورا ہوگا، ہم بھی انہی لوگوں کے صف میں چلے جائیں گے جو دنیا سے چلے گئے۔ دنیا کا نظام بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، قیامت نے آ جانا ہے، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، پھر اللہ کے دربار میں سب حاضر ہوں گے، پھر وہاں سوال و جواب ہوں گے۔ تجھے جوانی دی تھی کہاں خرچ کیا؟ تجھے اللہ نے طاقت دی تھی کہاں خرچ کیا؟ تجھے اللہ نے مال دیا تھا کہاں خرچ کیا؟ آنکھیں دی تھی کہاں خرچ کی؟ تو چل سکتا تھا تو کیوں چل کر عبادت کے لیے نہیں آیا؟ تجھے عقل دی تھی تو نے کہاں استعمال کی؟ کیا کیا تو نے اس کا؟ تو اس سے پہلے اس کو صحیح استعمال کی طرف ہم آ جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ کیا فرمایا؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ، اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے پیدا کیا انسان کو من الماء پانی سے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اس کے لیے رشتہ بنایا نسب کے اعتبار سے، اس کے والد ہیں، اس کے دادا ہیں، اس کے والد ہیں، اس کے والد ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا، ایک نظام ہے۔ اسی طریقے سے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، یہ سارے رشتے ہیں۔
پھر بیوی، سسرال ہے، یہ سارے رشتے اللہ فرمانے ہم نے بطور نعمت کے بنائے. یہ آپس میں پیار محبت کا ذریعہ ہے، آپس میں تعارف کا ذریعہ ہے، یہ ایک دوسرے کے احترام کا ذریعہ ہے. ان رشتوں کو جوڑنا، ان کو برقرار رکھنا اور ان کو سنبھال کر رکھنا، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے. یہ اگر کسی کے خاندان سے ہمارا رشتہ مل رہا ہے، سسرال کے اعتبار سے، داماد کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی ہمارے رشتے میں نسب کے اعتبار سے ہمارا نہیں تھا، سسرال کے اعتبار سے ہمارا ہو گیا، وہ بھی رشتہ ہے، اس کو بھی برقرار رکھنا ہے. نسب کے اعتبار سے رشتوں کو برقرار رکھنا ہے. اللہ نے رشتے دیے ہیں، رشتوں کو برقرار رکھنے کا اللہ پاک حکم فرماتے ہیں. یہ رشتے توڑنے بھی نہیں چاہیے، ان کا بھی بڑا خیال رکھنا ہے. ہم پرواہ نہیں کرتے، غفلت اور کوتاہی کرتے ہیں. کوئی ناراض ہوتا ہے، ناراض ہو جائے، ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں کسی کی. حتی المقدور کوشش کی جائے کہ ہم سے کوئی مسلمان ناراض نہ ہو. مسلمان تو مسلمان، رشتہ داروں کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں، ان کا پورا خیال رکھا جائے. درگزر والا معاملہ ہو، کسی سے غلطی ہو جائے معاف کر دیا جائے، خود سے غلطی ہو جائے معافی مانگ لی جائے، یہیں پہ معاملات کو ختم کر دیا جائے. کسی کا بغض اپنے سینے میں لے کر رکھ کر دنیا سے نہ جائیں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. انسان ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، دنیا کا نظام ہے، رشتہ داری ہے، بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں، کسی سے تکلیف پہنچ جاتی ہے، کسی کو ہم سے پہنچ جاتی ہے. یہ سارے معاملات دنیا میں ہوتے ہیں، ان سارے معاملات کو ہم ہی نے حل کرنا ہے. انہی کو دیکھ کر آدمی کا بیٹا بھی ہوتا ہے نا، اس سے بھی کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، آدمی صلح کر لیتا ہے، اس کو خیال رکھتا ہے کہ یار میرا بیٹا ہے. بھائیوں سے ہو جاتی ہیں، آدمی کہتا ہے بھائی یہ چل درگزر کر لے. ایسے ہی ہر رشتے کا خیال رکھنا چاہیے. بحیثیت مسلمان ہونے کے ہر مسلمان کا خیال رکھنا چاہیے. اس کی ایک اسلام کے ناطے جو اللہ نے انما المؤمنون اخوۃ ایک رشتہ بنایا ہے، اس رشتے کو بھی ہم نے برقرار رکھنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کچھ نہ بھی دے، کسی سے مسکرا کر مل لے، اس کو بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. تو بہرحال آگے فرمایا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، آپ کے رب ہر چیز پر قادر ہیں. یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں، رشتے بنانے والے اللہ ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ. کیسے نادان ہیں یہ لوگ جو اللہ کے سوا ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. مشرکین مکہ نے اپنے ہاتھوں سے بت بنائے ہوئے تھے، ان کی عبادت کی طرف لگے ہوئے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے بھائی ان کی عبادت کو چھوڑو، اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ. یہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ بت تم نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں. ایسے ہی اگر کوئی آدمی، آپ دیکھ رہے دنیا کا نظام ہے، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، گائے کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. گائے بھلا انسان کو کیا نفع پہنچا سکتی ہے، کیا نقصان پہنچا سکتی ہے، وہ خود محتاج ہے. ایسے ہی کوئی مزاروں پر جا رہا ہے، کوئی کسی کو پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی گھوڑے کو پوج رہا ہے، یہ سارے معبودان باطلہ جو بنائے ہوئے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ما لا ينفعهم ولا يضرهم، نہ تمہیں نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں نہ تمہیں نفع پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں. جب یہ نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے تو وہ اللہ جو نفع پہنچانے پر قادر ہیں، جو نقصان پہنچانے پر قادر ہیں، تم ان کو چھوڑ کر ان کی عبادت پر لگے ہوئے ہو. کتنے تف ہے تم پر. انسان کیسا فیصلہ کر رہا ہے عقل سے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کر اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پوج رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو ترجیح دے رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی مان رہا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر غیروں کی مان رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کر، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کر غیروں کے پیچھے چل رہا ہے. یہ کیسا نادان ہے، کیسا نافرمان ہے. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، کافر اپنے رب کی مخالفت پر پکا کمر بستہ ہو چکا ہے. اس نے تو مخالفت کرنی ہے، وہ اللہ کی مخالفت پر ڈٹ چکا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کافر مانے نہ مانے آپ کا کام کیا ہے. آپ کو اللہ فرمانے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بشیر بھی بنا کر بھیجا، نذیر بھی بنا کر بھیجا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جناب ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا. کیا دو صفات بیان فرمائی ہیں، مبشر اور نذیر. مبشر خوشخبری دینے والا، جنت کی خوشخبری کہ بھائی تم اللہ کی مان کر، اللہ کے رسول کی مان کر زندگی گزارو گے، قبر میں بھی نعمتیں،
قیامت کے دن بھی نعمتیں اور جنت کی نعمتیں تمہیں مل جائیں گی۔ یہ خوشخبریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سکون بھی دیں گے، چین بھی دیں گے، راحت بھی دیں گے، دائمی کامیابیوں سے نوازیں گے، اور جنت کی بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ نواز دیں گے۔ یہ خوشخبریاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، وَنَذِيرًا، اور ڈرا رہے ہیں۔ دیکھو بھائی، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کر زندگی گزارو گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی، دنیا بھی خراب ہوگی، قبر بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی، انجام جہنم ہوگا، جس جہنم کے اندر تمہیں عذاب، تکلیف، مشقت، پریشانی کے سوا کسی چیز کا سامنا نہیں کرنا ہوگا۔ وہاں پیاس کے لیے بھی گرم کھولتا ہوا پانی تمہیں دیا جائے گا، جس سے نہ پیاس بجھے گی نہ جسم کو فائدہ پہنچے گا۔ قرآن میں الا حمیما وغساقا، بھئی ایسا گرم پانی ہوگا کہ آدمی اگر اس کو پیے گا تو وہ اتنی گرمائش اور اتنی کڑواہٹ اس کی ہوگی، اتنی گرمائش ہوگی کہ وہ پانی پیے گا تو آنتڑیوں کو پگھلاتا ہوا لے کر چلا جائے گا۔ اور یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ وہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے، اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو یہ عذاب تمہارے مقدر میں ہوگا۔ عذاب سے بچنا ہے، اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے، اس برے انجام سے بچنا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کر زندگی گزارو، تاکہ تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں جو تیار ہیں وہ تمہیں مل جائے۔ آگے فرمایا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں اس پر کوئی اجر تو تم سے نہیں مانگ رہا، کسی اجر کا مطالبہ تو نہیں کر رہا، میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کا تعارف کروا رہا ہوں، اللہ کی پہچان کر رہا ہوں، تو میں اس پر کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا۔ إِلَّا مَنْ شَاءَ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، مگر یہ کہ جو چاہے، ہر مخلوق کو موت آنی ہے، انسان ہے اللہ کو موت نہیں آنی، باقی ساری کائنات کو موت آنی ہے، تو بھروسہ دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں آپ بھروسہ کیجئے اس زندہ ذات پر جو زندہ ہے، الحی، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی اس کو موت نہیں آنی، وہ بیان کیجئے، وہ بیان کیجئے، اسی کی بزرگی بیان کیجئے۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، وہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں پر پورے طریقے سے باخبر ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے پورے طریقے سے باخبر ہیں، وہ کافی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس بندے نے کتنے گناہ کیے، یہ کون کون سے گناہ کر رہا ہے، کس گناہ کے اندر ملوث ہے، گناہ گار کو کیا کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ یا اللہ مجھ سے گناہ ہوا، یہ گناہ ہوا، یہ گناہ ہوا، یہ گناہ ہوا، آپ نے مخلوق سے پردے میں رکھا، یا اللہ اس کو پردے میں رکھتے ہوئے معاف فرما دیں، اور اپنی ستاری والا معاملہ فرما کر، بخشش اور مغفرت کا معاملہ فرما کر مجھے اپنے رحمت کے سائے میں ڈھانکتے ہوئے جنت میں داخل فرما دے۔ اس اللہ سے معافی مانگی جائے۔ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہیں جنہوں نے آسمانوں کو پیدا کیا، جنہوں نے زمین کو پیدا کیا، وما بینہما فی ستۃ ایام، جو بھی کچھ ہے زمین کے آسمان کے درمیان، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر اللہ پاک نے ان سب کو پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ پاک عرش پر مستوی ہو گئے۔ کون؟ الرحمن، جس کی تعریف اب تک چل رہی ہے، جس کی قدرتوں کا تعارف ہو رہا ہے، جس کی تخلیق کا بیان ہو رہا ہے، جس کی قدرت کے مظاہر کا بیان ہو رہا ہے، جس کی قدرت کی دلیلیں بیان کی جا رہی تھی کہ اللہ اتنی طاقتوں کے، اتنی قدرتوں کے مالک ہیں، اتنی تخلیقات اللہ نے فرمائی ہیں، وہ الرحمن، وہی رحمان ہے۔ فاسأل به خبیرا، اس کے بارے میں پوچھ لو ان سے جو باخبر ہیں اللہ کے بارے میں، جو بارش کے نظام کو چلا رہا ہے، جو دن رات کے نظام کو چلا رہا ہے، جو ہوا کے نظام کو چلا رہا ہے، جس نے 6 دنوں کے اندر ساری دنیا کے نظام کو بنایا ہے، رحمان وہ ہے۔ تو پوچھتا ہے کیا ہے رحمان؟ انسجد لما تأمرنا وزادہم نفورا، یہ کافر ہیں جو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی سجدہ کرو اللہ کو، عبادت کرو اللہ کو، متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف، انسجد لما تأمرنا، یہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم سجدہ کریں ان کو جن کا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں؟ وزادہم نفورا، یہ حضور علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کو سجدہ کریں، ہم ان کو سجدہ نہیں کریں گے۔ اور زیادہ اللہ کے مقابلے میں ان کے اندر ضد، ہٹ دھرمی، نفرت اور بڑھ رہی ہے، اور زیادہ سرکشی کی طرف آ رہے ہیں، اور زیادہ زیادتی کی طرف آ رہے ہیں، اور زیادہ مخالفت کی طرف آ رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، اور یہ کافر، یہ بد نصیب، یہ ضدی ہٹ دھرم، یہ اور زیادہ مخالفت پر پکا ہو رہا ہے۔ لیکن ماننے والے
تابع دار، فرما بردار اس دور میں بھی اور قیامت تک آنے والے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیشہ عمل کرتے رہیں گے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھتے بھی رہیں گے، اس پر عمل بھی کرتے رہیں گے۔ اس دور میں صحابہ کرام کی جماعت تھی جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ہوئے، آپ کی خدمت میں آئے، ہر سختی، ہر مشقت، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر تشدد برداشت کیا، اللہ کی عبادت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت بلال ہیں، سارے صحابہ اکرام کے واقعات موجود ہیں، انہوں نے تکلیفیں برداشت کی پر عبادت کو نہیں چھوڑا۔ آج بھی ماننے والے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چل کر دنیا کی ہر مصروفیت کو، دنیا کی ہر مخالفت کو ایک طرف رکھ کر اللہ کی عبادت کی طرف لگے ہوئے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کی طرف لگے ہوئے ہیں وہی لوگ اللہ کی نظر میں معزز ہیں، وہی لوگ اللہ کی نظر میں محترم ہیں، وہی لوگ اللہ کے ہاں مقرب ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کی نعمتوں کا انتظام کیا ہوا ہے، اور اللہ کا وعدہ بھی انہی لوگوں سے ہے کہ جنت کی نعمتیں انہی کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی انہی لوگوں میں شامل فرما دیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کے رسول کے ماننے والوں میں جو طبقہ ہے، اللہ اس طبقے میں ہمیں بھی شامل فرما دیں۔ مرتے دم تک ہم بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو سننے والے، سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اللہ تعالی تمام ان نعمتوں کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں جن نعمتوں کا اللہ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ان تمام عذابات سے ہمیں محفوظ فرما دیں جن عذابات کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، اطلاع دی، اور قرآن میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہیں، جو نہ ماننے والوں کو مل کر رہنے ہیں اور یقیناً ملیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان عذاب سے محفوظ فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ المعافاۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ یا اللہ قرآن کریم پڑھنے میں، سننے میں جو غلطیاں ہوئیں، کمی کوتاہیاں ہوئیں، یا اللہ وہ معاف فرما، درگزر کا رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو صحیح پڑھا ہے اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما۔ یا اللہ جو ہم سمجھے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو نہیں سمجھے یا اللہ وہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس پڑھنے سننے میں جو باتیں ہمیں سمجھ میں آئی ہیں یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پڑھنے سننے میں یا اللہ جو ثواب ملتا ہے یا اللہ وہ کامل ثواب اپنی شان کے مطابق ہم سب کے حق میں، ہمارے مرحومین کے حق میں، امت مسلمہ کے حق میں یا اللہ قبول فرما۔ اس پڑھنے پڑھانے کی برکت سے یا اللہ جو آپ کی طرف سے برکت رحمتیں نازل ہوتی ہیں یا اللہ وہ رحمتیں و برکتیں ہم پر، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری آل اولاد پر یا اللہ نازل فرما۔ اس پڑھنے پڑھانے کی برکت سے یا اللہ ہم سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، ہماری بیماریاں دور فرما، ہماری تکلیفیں دور فرما، ہماری پریشانیاں ختم فرما، ہم سب کے مسائل حل فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں شفا نصیب فرما، قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں رحمتیں نصیب فرما، ہمیں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔